بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس راولپنڈی سے ایک سوال ہے ہمارے ایک دوست کی طرف سے۔ وہ یہ ہے کہ کرسی پر جو نماز پڑھتے ہیں آج کل، اس کی وضاحت کر دیں کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک چل کے آتا ہے اور وہ چلنے پر اور کئی موقع پہ تو وہ تیز قدموں سے یعنی بھاگنے کے قریب قریب وہ چل رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ آ کے کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور پوری نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، ان میں ایک قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے اور سجدے بھی ہیں۔ یعنی بطور خاص ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تین جو فرائض ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں کرسی پر بیٹھنے کی صورت میں۔ کرسی پر بیٹھنا انتہائی مجبوری کا نام ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پہ قادر ہے اور وہ رکوع اور سجود کر سکتا ہے، اس کی نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی۔ لیکن ایک شخص وہ کھڑے ہونے پہ تو قادر ہے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں یا سجدے میں جانے میں اس کے لیے مشکل ہے، تو اس صورت میں اگر وہ زمین پر بیٹھ کے بھی اگر وہ سجدہ کرنے پہ قادر ہے تو وہ بیٹھ کے زمین پر نماز پڑھے گا، کرسی پہ نہیں بیٹھے گا۔ اس سے کہ پیشانی ٹیکنا سجدہ یہ نماز کا جزو اعظم ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ انسان نے پیشانی اللہ کے قدموں میں ٹیکی ہوئی ہے، اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے اللہ کی جو ہے نا وہ بڑائی انسان بیان کر رہا ہے، تو یہ انتہائی عاجزی ہے، یہی نماز کا مطلوب ہے۔ تو سجدہ نماز کا جزو اعظم ہے۔ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک انسان سجدہ کر سکتا ہے تو وہ کرسی پر اس کی نماز جائز نہیں ہے، وہ کرسی پر نماز نہ پڑھے۔ اگر ٹانگیں فولڈ کرنے میں مسئلہ ہے تو ٹانگیں بے شک قبلے کی طرف بالکل لمبی کر لیں، اور چونکہ اس کی معذوری ہے اس لیے قبلے کی طرف ٹانگیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں بھی اگر اس سے سجدہ ہو سکتا ہے تو یہ بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھے گا، کرسی پر نماز نہیں پڑھے گا۔ دوسری چیز، اگر جو ہے نا یہ بیٹھ کر بھی اس نے اشارے سے ہی رکوع اور سجدہ کرنا ہے اور یہ جھک نہیں پا رہا، سجدہ نہیں کر پا رہا، تو اس صورت میں میری زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنا کرسی پر بیٹھ کے پڑھنے سے افضل ہے۔ اس سے کہ اس صورت میں یہ زمین کے زیادہ قریب ہے اور زیادہ قریب ہونے میں زیادہ تذلل اور عاجزی ہے، تو عاجزی اللہ کو مطلوب ہے کہ بندہ اس کے سامنے، یعنی عبد کہتے ہی اس کو ہیں کہ عبد، بندہ، غلام۔ عبد اس کو کہتے ہیں کہ جو نسل در نسل غلام چل رہا ہو۔ اس لیے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں۔ ہم رب کے سامنے جتنی زیادہ عاجزی کریں گے اتنا ہی رب ہم پہ مہربان ہوں گے، اور رب تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے۔ تو جتنا آپ زمین کے پاس ہیں، زمین پر بیٹھ کے آپ رکوع اور سجدے کا اشارہ کریں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص جس نے بیٹھ کے اشارے سے رکوع سجدہ کرنا ہے اور زمین پر وہ پیشانی نہیں ٹیک سکتا، تو ایسے شخص کے لیے کرسی پر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، جس سے کہ جب وہاں زمین پر بیٹھ کے بھی اس نے اشارہ ہی کرنا ہے تو کرسی پر بیٹھ کے اشارہ کر لے۔ لیکن یہ تکلف کرنا کہ آپ پہلے کھڑا ہو پھر بیٹھ جائے رکوع سجدے کے لیے، تو بعض رات اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ قیام کیا جاتا ہے سجدے کے لیے، اور جس سے سجدہ ساقط ہو گیا اس سے قیام اور رکوع بھی ساقط ہو گئی، مطلب اس کی فرضیت اس سے ساقط ہو گئی، کیونکہ جب یہ معذور ہے، سجدے پہ قادر نہیں ہے، تو یہ قیام بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے، یعنی قیام بھی اس سے ساقط ہو گیا، یہ بیٹھ سکتا ہے اور رکوع بھی اشارے سے کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔